لالا جب ہم لیگز کی بات کرتے ہیں obviously ہم پی ایس ایل کور کر رہے ہیں, پی ایس ایل کی بات کر رہے ہیں, انڈیا میں آئی پی ایل اس وقت ہو رہا ہے. ہمارے بہت سارے جو براڈ کاسٹرز کے ساتھ لوگ آتے ہیں وہ انڈین نیشنلز آتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں. آلموسٹ 40 انڈین نیشنلز یہاں پہ پاکستان کی سرزمین پر موجود تھے جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں اب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب ان کو میرا خیال سے وی ہیو ریکویسٹڈ کہ آپ کو بھیجنا پڑے گا بیکاز وہ ایکسچینج ہوا دونوں طرف سے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ڈھکی چھپی, تو کیوں نہ کھل کے کریں پھر کیوں نہ آرام سے اکراس دی بارڈرز ویزا لگے, چیزیں ہموار کیوں نہیں کرنے کی کوشش. وہی والی بات ہے نا جو بھی عمران وغیرہ کر رہے تھے, یہی بات کر رہے تھے نا کہ وایا دبئی, تو وایا دبئی ہر چیز ہو رہی ہے, ڈائریکٹ کر لو, جو کرنا ہے کھل کے کرو یار. کیا یار لمیٹیشن لگا دو کہ بھائی اس حد تک پاکستان کرے گا, اس حد تک انڈیا کرے گا, یا تو پھر کوئی لمیٹیشن تو ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ جب کوئی پٹاخہ پھٹ جائے وہاں پہ تو پھر اس کے بعد پھر ہر چیز ہی بند کر دو, تو نہریں بھی بند کر دو, یہ بھی بند کر دو. آئی مین کہ یار کافی میچور پولیٹیشینز ہیں یہ سارے, کافی عرصے سے چلا رہے ہیں, اور لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ریلیشن شپ بہتر ہونی چاہیے. ہم تو ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں یار کہ ہم کیوں انڈیا انجوائے کیے ہم نے, یا انڈینز پلیئر نے یہاں پہ کیوں انجوائے کیے. ہم چاہتے ہیں کہ کرکٹ ہونی چاہیے. اچھا جب آپ انڈیا گئے آپ کو کیسا سپورٹ ملا؟ مطلب جیسے خواجہ صاحب نے کہا وہاں کے مسلمز, بٹ 2016 میں نے دیکھا کہ ناٹ جسٹ مسلمز, انڈینز, whether Muslims or whether Hindus, مگر سپورٹ ملا سب کی طرف. سویرا میں نے 2015-16 میں آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا, بلکہ انڈیا میں ہی اسٹیٹمنٹ دیا تھا میں نے, کہ جتنی عزت مجھے انڈیا میں ملی اتنی پاکستان میں بھی نہیں ملی. 2-3 ہمارے ایکس کرکٹر نے بہت برا مانا اور بڑے ٹی وی چینل پہ مجھے اٹھایا, لیکن میں کیونکہ کپتان تھا ایز اے ایمبیسڈر, آپ جاتے ہو کسی ملک میں اچھی پازیٹیو بات کرتے ہیں, تو عزت بہت زیادہ دی انہوں نے. ایون کہ ابھی میں کل دبئی سے آ رہا ہوں, میرے ریسٹورنٹ کے اندر تقریباً کوئی 5-6 فیملیز تھی جو انڈیا بامبے سے آئے ہوئے تھے, کوئی دہلی سے آیا ہوا تھا, میری ریسٹورنٹ کی ری لانچنگ تھی, آئے ہوئے تھے. اتنی زبردست گپ شپ لگی, ان کے ساتھ باتیں ہوئی, وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ لالا کرکٹ ہونی چاہیے, بہت مزہ آتا ہے, یہ میرے دور کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں آپس میں کھیلنا چاہتے ہیں, آپس میں وہ ادھر آنا چاہتے ہیں, ہم ادھر جانا چاہتے ہیں, ہماری یادیں ہیں, ان لوگوں کی بھی یادیں ہیں. تو یہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. اگر آگے بڑھنا ہے, جن لوگوں نے, جن قوموں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں, سائٹ پہ رکھے. ہاں آپ ان چیزوں سے سیکھو کہ کدھر غلطیاں ہوئی ہیں, کس چیز کو بہتر. ڈائلاگس, مسئلے کہاں ہوتے ہیں, جو ہمیشہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں, مسئلے وہاں ہوتے ہیں جب کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے, جب آپ آپس بات چیت نہیں کرتے, جب میں اور آپ آپس میں بات نہیں کریں گے. عمران, کوئی تیسرا بندہ دبئی سے آئے گا اور وہ جب بیچ میں بات کرے گا تو آئی مین کہ پھر میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں بن سکتی. مطلب ڈسکشن بھی نیوٹرل ہی ہو رہی ہے, ہم نیوٹرل وینیو کے ہی ہو کے رہ گئے. ختم ہے یار, بات کرو, بیٹھو, اصل چیز ہے بیٹھو, مسئلے کا حل بیٹھنے میں ہے. بیٹھ جاؤ گے, ایک دوسرے گلے شکوے کرو, بالکل آؤ, لیکن جب کمرے سے باہر نکل جاؤ, دونوں ملکوں کو پازیٹیو میسج اپنی عوام کو دینا چاہیے. خواجہ صاحب, جیسے بھی پاکستان میں شنگھائی سمٹ کانفرنس بھی ہوئی تھی, اور اس کانفرنس میں جے شنکر صاحب بھی آئے تھے, وہ خاصے اچھے خیالات کا اظہار بھی انہوں نے کیا. تو جیسے بھی شاہد صاحب فرما رہے ہیں کہ بات چیت کرنی چاہیے, تو یہ ایک ذریعہ ہے پھر کہ جہاں پر آپ کو موقع ملے آپ پھر بات کریں, جو آپ کے گلے شکوے ہیں, جو آپ کی بات چیت ہے, آپ اس کو رکھیں, آپ اس کے لیول بڑھا سکتے ہیں, آپ درجہ بدرجہ آپ اوپر جا سکتے ہیں. میں ان کی جواب دینے سے پہلے ایک اور بات, جب انسان نے کسی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے نا, جیسے مجھے عمران آپ کے ساتھ چلنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے مجھے اور آپ کو بیٹھنا پڑے گا, کچھ مڈل وے نکالنا پڑے گا. ہاں نا, کچھ چیزیں راستہ نکالنا. ہاں, لیکن دیکھو میری نظر میں ہمیشہ اور اللہ کی نظر میں وہ انسان بہت بڑا ہوتا ہے جو غلطی مان لیتا ہے. کیا میں نے بھی غلطی کی, لیکن تم بھی غلطی کا احساس کرو کہ یہ تم سے غلطی ہوئی ہے. غلطی ہوتی ہیں, ہوئی بھی ہوں گی, ایسا نہیں ہے. غلطی کو مانو, اگر آپ کی نیت ساتھ چلنے کی ہے, بس. دیکھیں جی, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ریزرویشن کبھی سلوشن نہیں ہوتا, آلویز ڈسکشن از اے سلوشن, ٹھیک ہے. اچھا, اب ویسے خواجہ صاحب آج کافی منٹ گزر گئے, آپ نے ابھی تک ہارمنی جو آپ کا بہترین پسندیدہ لفظ ہے وہ ابھی تک ایک مرتبہ بھی نہیں بولا آپ نے. سر اس کو اردو میں ہم آنگی کہہ دیتے ہیں آج. دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں, جب آپ نے گرو کرنا ہے نا, تو آپ کے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں پھر سب نے گرو کرنا ہے. کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک گرو کر کے تو باقی نیچے رہ جائے, پھر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. جب آپ کے ہمسائے سارے, جیسے آپ ایک کالونی میں رہ رہے ہیں, اگر آپ کے گھر مرغ پک رہے ہیں اور ساتھ والے گھر میں کھانا نہیں ہے نا, تو وہاں پر کبھی بھی ایکویلٹی
اور کبھی بھی نظم و نسق نہیں رہ سکتا. تو لہذا اسی طرح میں سمجھتا ہوں جب آپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو پھر سب کو اکٹھے گرو کرنا پڑتا ہے, سب کو ایک دوسرے کے جو ٹریڈیشنز ہیں, جو رسم و رواج ہے, تہذیب و تمدن ہے, اس کی عزت بھی کرنی پڑتی ہے اور ساتھ مل کے بھی چلنا پڑتا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو ایک انٹینسٹی کریٹ ہوئی ہے, بلکہ کریٹ کی گئی ہے, یہ کوئی بھی اس میں کسی جگہ بھی صداقت نہیں نظر آ رہی کہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ اتنی بے شمار کلومیٹر دور اور 10 منٹ میں اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے. میں سارا کل سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو کوئی اس میں ایسا ٹوتھ نظر نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں اس کو تہ دل سے ان کو تسلیم کرنا چاہیے اور آ کے ٹیبل ٹاک پہ بیٹھنا چاہیے اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ناٹ اونلی دا پولیٹیکل پلیٹ فارم, اس میں آپ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ آپ کو دیکھیں علامہ صاحب نے قومی ترانہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے شاعر مشرق ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ وہ ہمارے لیے اعزازات ہیں جو دونوں ملک کو اکٹھا کرنے والے ہیں. کرکٹ کی سیریز ہونی چاہیے, ہاکی کی سیریز ہونی چاہیے, اسی طرح ایک اردو کوریڈور کھول دینا چاہیے. ابھی سویرا اور حافظہ میں بتاتا ہوں, میں نے ایک لنڈن میں ایونٹ کیا اپنی اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے, جو ہاکی اکیڈمی ہے, تو آپ یقین کریں وہ میں نے کہاں پر کیا, دا انڈین جیم خانہ میں جا کے کیا, اور جس کے اوپر مجھے برٹش گورنمنٹ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم ان کمیونٹیز کو, سکھ, انڈین اور یورپین کمیونٹیز کو 50 سال ایک ایگزیبیشن میچ بھی وہاں پہ آپ نے کیا, پاکستان کے پلیئرز بھی تھے جس میں دھنراج پہلے آیا, لوگ انڈیا سے گئے. تو آپ یقین کریں کہ مجھے انہوں نے ایک لیٹر دیا کہ ہم ان کمیونٹیز کو اکٹھا پولیٹیکلی نہیں کر سکے اور آپ نے 100 گز کی گراؤنڈ میں سب کو اکٹھا کر دیا. دیٹ واز دیئر ریمارکس. تو یہی میں سمجھتا ہوں اسپورٹس کا ایک امیج ہے, اسپورٹس کا ایک بیسک کرائٹیریا ہے کہ جو انٹینسٹی ہیں, جو دیواریں بنی ہیں, ان کو گرانا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں. دیکھیں ہم ایک چیز پہ ہمیشہ فوکس رہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی نے یہی پیغام دیا ہوا. ہم صبر کریں گے, صبر کی حد انتہا تک صبر کریں گے, لیکن صبر کمزوری نہیں ہے. ہم دنیا کی سٹرونگسٹ نیشن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, ہمارے سے مضبوط ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہمارے اندر جو مرضی معاملات ہو, ملک سے باہر آج تک پوری دنیا میں ہاکی میں کسی نے 4 ورلڈ کپ نہیں جیتے. چائنا کی پاپولیشن لے لیں, امریکہ کو لے لیں, آپ انڈیا کو لے لیں, ہم 4 ورلڈ کپ. اور پاکستان کو آخری ورلڈ کپ جیتے ہوئے بھی 35 برس گزر گئے. جی ہاں, اور آج تک کوئی اور 4 اور پاکستان آخری مرتبہ 1994 میں جیتا ہے. تو we are the strongest الحمدللہ. تو ہم ابھی ارشد ندیم نے ریکارڈ بریک کیا, 118 سال کا ریکارڈ بریک, اور بھی کر لے کوئی آ کے. تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ ہمارے گلمپسز ایویڈنسز ہیں. شاہد صاحب نے 13 سینچری بنائی, کوئی اور کر لیتا. شعیب اختر نے شعیب اختر کی طرف سے. میں تو ڈروں کہ شاہد صاحب کو چھکا میں ہی طرف مار دیں. نہیں, آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ, آپ نے بہت چھکے مار چکے ہیں. دیکھیں شاہد صاحب تو وہ ایک فگر ہے, ایکسپیرینس سے مار دیں گے. میں آپ کو نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. دیکھیں ایک عزت اللہ دیتا ہے. شاہد صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا, یہ وہ ہستی ہے جس نے کرکٹ کو عزت دی ہے. کرکٹ کو عزت دی ہے. کرکٹ میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں, فضل محمود صاحب ہے, جو بھی آپ نام اٹھا لیں, بہت بڑا نام ہے. لیکن جب شاہد افریدی گراؤنڈ میں آیا تو ایک چینج آئی. جیسے آپ ابھی باب لینڈر صاحب آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ باب لینڈر آ رہے ہیں جی, شاہد بھائی بہت بڑا ایک نام ہے. اچھا جب باب لینڈر آیا نا جی, آپ یقین کریں اس سے پہلے کوچز کیا پلان کرتے تھے. کوچز کہتے تھے ہاؤ ٹو اسٹاپ آسٹریلیا, ہاؤ ٹو اسٹاپ جرمنی, کیا پلاننگ کرنی ہے. جب باب لینڈر آیا نا کہتے تھے ہاؤ ٹو اسٹاپ باب. ٹھیک ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ وہ چیزیں, جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ دنیا میں ملک کی عزت کو بڑھاتے ہیں, پھر دوسرے ممالک کے ساتھ دوستی کا پیغام دیتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو یہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, بڑے پلیٹ فارم سے, میڈیم سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, اس کا ایک بڑا پرامن حل نکلنا چاہیے اور پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ ماضی میں ضرور غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن فیوچر میں ہم اکٹھے چلیں گے. اچھا اس طرح کی جو سویرے ہمارا پروگرام چل رہا ہے سما پہ, اچھا اگر آپ ان کے چینلز کو اٹھا کے دیکھیں گے نا تو اتنا پازیٹیو میسج آپ کو کسی کی طرف سے نظر نہیں آئے گا. یہ بہت بڑا فرق ہے میڈیا کا, بہت بڑا فرق ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم پازیٹیو سائڈ ہمیشہ رکھتے ہیں اپنی, کہ یار ہم ہمیشہ آپ کے لوگوں کے ساتھ ہیں, ہم چلنا چاہتے ہیں, کھیلنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے, ان کی میڈیا کی طرف سے جو ہے نا یہ چیز نظر نہیں آتی. اور جہاں آپ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ آپس میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اس سے ایک اور میجر ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے, یوزولی پلینگ فار دا گیلری. پاکستان میں بھی کچھ لوگ, انڈیا میں بھی کچھ لوگ,
پاکستان میں لوگ انڈیا کا نام لے کے دے پلے فار دا گیلری, اپنے آپ کو ہائپ اپ کرنے کے لیے. انڈیا میں کچھ لوگ پاکستان کا نام لے کے دے پلے فار دا گیلری, اپنے آپ کو ہائپ اپ کرنے کے لیے. بس جب آپ اس ڈسکشن ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی. کوئی عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکے گا. بالکل صحیح جب آپ نے خود ہی سوال تو کیا نہیں, جواب بھی دے دیا. لیکن ویری پازیٹیو, بہت اچھی لگی آپ کی سوچ کہ بیٹھو تو صحیح ساتھ میں, بیٹھو, سارے مسئلوں کا حل نکلتا ہے بیٹھنے سے. دور رہنے سے وہ ادھر بیٹھا میں ادھر بیٹھا ہوں, ہم آپس میں بات ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اتنی سی ایگزامپل, اب کیونکہ سپورٹس کی بات کر رہے ہیں, ابھی جب چیمپئنز ٹرافی ہوا تو 7 جرنلسٹ نے اپلائی کیا انڈیا کے, ان 7 کو ہم نے ویزا دیا, وہ 7 یہاں پاکستان میں آئے. 3 جرنلسٹ تو یہاں ہمارے پاس ہمارے شو پر آئے. وکرانت گپتا, نکھل ناز, جس طرح کی ان کو یہاں پہ پذیرائی ملی, بالکل وہ ان کو یہ لگا کہ وہ شاہ رخ خان فیل کر رہے تھے. کہہ بھی رہا تھا شاہ رخ خان. بالکل. پھر نکھل ناز کی فیملی پاکستان سے مائیگریٹ کی تھی, تو وہ اپنی مدر کا جو ہے وہ گھر دیکھنا چاہتے ہیں. So یہ ساری چیزیں, یہ this is the message of love that we want to give further. تو وہ ریسیپریکیٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک تو بڑا سویرے دیکھیں اسی طرح انڈین بھی ہیں. اگر آپ وہاں پہ جائیں گی نا تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں نئی ایشوریا مل گئی, تو میرا مطلب ہے کہ اس کو شاہ رخ خان بنا دیا تو آپ جائیں گے ایشوریا مل گئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگ بھی اسی طرح ہی ہیں. شاید آپ دیکھیں جب ہم لوگ جاتے ہیں وہاں کھیلنے, جب میچز ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی ٹیم سے ہمارے بہت دوست ہیں. اچھا وہ رات کو 2 بجے آ جائیں گے, بھائی جان اٹھیں آپ کو پان کھلا کے لائیں, چلیں جی اٹھے بریانی کھا کے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ ہم رات کو 2 بجے تک باہر پھرتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی ڈر خوف نہیں. اسی طرح جب وہ یہاں آتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سویرا اس کی ریزن کیا دیکھیں, یہ وائی دس انٹینسٹی گیٹنگ ہائپ, اس کی ریزن وہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ ہماری جو چیزیں آپس میں ٹائز جو ہے نا وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں لاسٹ 2 ڈیکیڈ سے. دیکھیں آپ کی ٹریڈ بند, ٹھیک ہے, آپ کی سپورٹس بند, اچھا آپ کی ویزا پالیسی نیکسٹ لیول چلے گی. امریکہ کا آسان, انڈیا کا یا پاکستان کا مشکل. اچھا جیسے آپ, میں اور آپ سب دوست ہیں, اگر ہم روز نہیں ملتے, ہم ہفتے میں نہیں ملتے, مہینے میں ملتے ہیں یا فون پہ بات کرتے ہیں, تو ہمارا آپس میں کنیکٹیوٹی ہے. جب آپ کی کنیکٹیوٹی بریک ہوتی ہے نا, تب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی کنیکٹیوٹی کو بہتر کرنا چاہیے, اور جو ہمارے گیپس ہیں ان کو فل کر کے فیوچر پلان کرنا چاہیے, اور آگے ٹریڈ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اگر ہم دیکھیں, آپ ایک چیز کو امپورٹ کرتے ہیں یورپ سے, وہ پاکستان میں میرے اویلیبل ہے, یا جو پاکستان کو چاہیے وہ انڈیا میں اویلیبل ہے. تو میں سمجھ لو کاسٹ, دونوں ملکوں کو کتنا بڑا فائدہ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کر کے تو فیوچر پلان کرنا چاہیے. آپ اس کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, خواجہ صاحب نے تو وزیر تجارت والا مشورہ دے دیا. سر دیکھیں, ہر وہ چیز جو پازیٹیو ہے نا, وہ کسی بھی اینگل سے آئے وہ پوری دنیا کو تسلیم کرنی چاہیے. اور جیسے میں اور آف دی ریکارڈ ہم باتیں کر رہے تھے, جب آپ اچھی سوچ اچھی نیت سے رکھتے ہیں نا, اس کا ساتھ پوری کائنات دیتی ہے. بے شک, اللہ کی بالکل. اور آپ کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, یہی پرابلم ہے ہم دونوں ملکوں میں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کنیکٹیوٹی نہیں ہونے دینا چاہتے, کہ اگر یہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی تو وہ کیسے سپیریئر ہو جائیں گے اور وہ کیسے سپریم رہیں گے.